السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام سے درخواست ہے اس چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کریں اور میری باتوں پہ عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز، جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی پولیٹیشنس ہیں ان کی پراپرٹیاں فوری طور پہ سیز کر دی جائیں۔ ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ یا کسی قسم کے ٹھیکیداری کارڈز فوری طور پہ رد کیے جائیں۔ پولیٹیشنس نے جتنی بھی نوکریاں دی ہیں، چاہے خاص کر کے سی پی ورکرز جو ابھی جموں کشمیر میں لگائے گئے ہیں، ان سب کو برخاست کیا جائے، ان کے آرڈر رد کیے جائیں۔ جموں کشمیر کے پولیٹیشن سے گورنمنٹ کی فری گاڑیاں، فری پیٹرول، فری گھر اور سیکیورٹی مکمل طریقے سے واپس لے لی جائے، کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی ہے اور یہ اپنے آپ گنڈا گردی یہاں یہ چلا رہے ہیں کہ گنے لوگوں کو دے رہے ہیں، انہیں مجبور کر رہے ہیں۔ اور آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ 2 گرام 3 گرام سے اوپر چٹا پکڑنے ہوا؟ تو پھر یہ کے جیوں کے حساب سے کیسے ٹرانسفر؟ آج کے بعد پولیٹیشنز اور پولیس اور آرمی کی گاڑیاں چیک کی جائیں گی۔ کسی قسم کی ایکسٹرا ویپن کسی بھی کے، چاہے وہ انڈین آرمی ہے، اس کے پاس ایکسٹرا اور ان کی گاڑیوں میں ایکسٹرا ویپنز نہیں ہوں گی، کیونکہ بارڈر تو سارے سیز ہیں۔ پھر یہ گنے بارود یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں کی سرکار پولیس کے ساتھ مل کے کر رہی ہے، اور یہ سب میرے انڈر ہیں جناب۔ اور یہ غلط فہمی نکال دینا کہ یہ جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کی بحال کر کے یہ کرو گے، یا پھر سینٹر گورنمنٹ سے سب کے سب انڈر ہیں جناب۔ باجی یاسر حیات سے اوپر کوئی نہیں ہے اس وقت۔ 100% سچ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ 100% کنفرم ہے۔ اور ایز اے انڈین را چیف، ایز اے انڈین باس، جیسے انہوں نے میرے سے غلط کیا، میرے اکاؤنٹ فریز کیے، میرے پیسے روک لیے گئے، میری پراپرٹیوں کو لے لیا گیا، میرے بچوں کو دربدر کر دیا گیا، اس کے بعد میرے نام پہ دھوکے اور فراڈ کر دیے۔ اگر ایک راہ کے اتنے بڑے افسر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو عام جو سچے لوگ ہیں جو اٹھ کے اوپر آ رہے ہیں، جا کے سدھو موسیٰ والا گولی مروا دی، جبین آسام کا اس کو مروا دیا ہے، کیا نام ہے، سورج بہاری اس کو مروا دیا، پھر اس کے بعد گڈو، یا جو بھی نوجوان اٹھ رہا ہے اس کو مار رہے ہیں۔ جو پولیٹیشین صحیح ہیں، انجینئر رشید صاحب اس کو قید کر دیا، جو عمران خان ہے اس کو پاکستان میں قید کر دیا۔ یہ سب تو امریکہ کے کام ہیں۔ اور اگر ہم ہندو مسلمان کے نام پہ کس نے لڑوائے؟ انگریز نے 307 حکومت اگر اپنی کی ہے تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے کی ہے۔ اس کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول جب وہ یہاں سے جا رہے، انہوں نے ایک دیش کے ٹکڑے کر دیے، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ ان بارڈروں کو ہٹا دیا جائے گا، اس کو واپس ہندوستان کا وجود بنا دیا جائے گا۔ کسی قسم کی دیکھ لیجئے گا یہ جو پولیٹیشنز اور خاص کر کے سوشل انفلوئنسرز جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 1 کروڑ 2 کروڑ 17 کروڑ 17 کروڑ کا علاج ہے وہ سب کے سب جھوٹ ہے؟ جیسے حسین منظوری صاحب، اور آپ لوگ ان کو بھگوان مان رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو ان کو۔ اور ایک چیز ہندوازم سے یہ کہہ دیتا ہوں بھائیوں سے کہ بھگوان وہ ہوتا ہے جو خود بنے، جو کسی سے پیدا ہو یا اس سے کوئی پیدا ہو وہ بھگوان نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے۔ اور انسان بھگوان نہیں ہوتے، انسان گرو ہو سکتے ہیں، نبی ہو سکتے ہیں، میسنجر، پیغمبر، ولی ہو سکتے ہیں، سادھو ہو سکتے ہیں، پنڈت ہو سکتے ہیں، مولوی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز کان کھول کے سن لینا اور صاف طریقے سے کہ میں اپنے دیش کی شان کے لیے، اپنے دیش کے امن چین اور سکون اور بحال کے لیے، اپنے دیش کے حقوق، لوگوں کے حقوق کے لیے، نوجوانوں کے حقوق کے لیے اگر میں باہر ہوں، لڑ رہا ہوں، اس کا مطلب میرے پاس کوئی طاقت ہے۔ میں اکیلا اگر کہیں جا رہا ہوں، میں نے انسانوں سے دوری اس لیے کی ہے کہ وہ سب کے سب بے ایمان ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بذات خود آ کے رہ کے کہ یہاں کے عام لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، معصوم لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں، پولیس یہاں پہ گنڈا گردی مچا کے رکھی ہے، اور جو بھی کشمیر کے اندر کوئی نوجوان ہے انہیں ٹیررسٹ کے نام پہ پولیٹیشنز ہی مروا رہے ہیں، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہے سینٹر گورنمنٹ ہو، یہ بیچ میں سے ایک ہیں۔ تو اس لیے اگر سینٹر گورنمنٹ
جموں کشمیر کے پولیٹیشنز کی سیکیورٹی واپس نہیں لیتی یا پھر ان کی پراپرٹیاں سیز نہیں کرتی، ان کے کوارٹر نہیں لیتی، تو سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف یہی آرڈرز جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے۔ ہم نہ مذاق ہیں نہ انسان ہیں، صرف انسانی وجود ہے، اور جو کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، جو کہا ہے وہ ہوگا۔ اور مین چیز، اگر میرے بچوں کا بال بھی باقا ہوا، یاد رکھنا کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اور فوری طور پہ میرے بچوں کو ان کے ذاتی گھر راجوری میں رکھ لے کے مجھے دکھایا جائے۔ میرے بچے کوئی بزنس نہیں ہے، غلطی سے اگر کہیں چلا گیا، اور میری سالی نسیم جی، یہ باجی یاسر حیات ہے، تم بچے میرے کبھی لے کے ادھر بھاگو، کبھی بکوری لے کے بھاگو، یہ سکسیس نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی چیز بچوں کے حقوق میں اور تم لڑائیاں کر لو، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، یا اپنے پیسوں کے لیے؟ تو ان سے، خاص کر کے نسیم اور قیوم صاحب سے، ان کے فوری طور پہ اکاؤنٹ پوری طریقے سے فریز کر کے، ان کے پاس جتنا کیش ہے، جتنا پیسہ ہے، ان کی انویسٹیگیشن کر کے سب کا سب واپس لیا جائے۔ ان کے گھروں کس نام پہ ہیں اس کو ویریفائی کریں اور گھروں سے نکالا جائے، اور باجی یاسر حیات کے بچوں کا جو ذاتی گھر ہے، فوری طور پہ انہیں وہاں پہ لے کے رکھا جائے۔ باجی یاسر حیات کے بچے مذاق نہیں ہیں۔ ہندوستان کا چیف آف را باس مذاق نہیں ہوتا جناب۔ دنیا کی سب سے بڑا عہدہ یہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ انڈین کے باس را کے آگے تم پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی طاقت سنویدھان ہندوستان کے نے دے رکھی ہے جناب۔ میں نے جو آرڈر لکھے ہیں فوری طور پہ فالو کیے جائیں، اور میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، میرا تو بال واقع کر لو بھائی، جہاں چاہو گے میں آؤں گا، میں سچا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، جہاں کہو گے میں آؤں گا۔ لیکن اگر مزید میرے بچوں کو کسی قسم کی تکلیف دی جاتی ہے، یا انہیں میرے یا ادھر ادھر بھاگے گا، یہ کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ اولاد میری، نسیم جی آپ کو اوقات یاد ہے؟ آپ کہتے تھے کہ لڑائیاں کرنی، مجبور کرنا۔ یار میرے بچوں کے لیے میں مجبور ہوا تھا، وہ معصوم تھے، تو کوئی بات نہیں۔ ہم ابراہیم کو ماننے والوں میں سے ہیں، تو ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی نا، قربانی دی تھی نا۔ تو یاسر کے بچے کیا اسماعیل سے بہتر ہیں؟ نہیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لیں، اسماعیل پہ چھری تو چلی ابراہیم کی دمبے پہ، اسماعیل پہ نہیں۔ ابراہیم لیٹا تو آگ پہ، آگ جلا سکی، ٹھنڈی ہو گئی۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور پھر نکالا انہی نے، اور پھر بیچا، اور اسی یوسف کی بولی مصر میں لگی، اور پھر بادشاہ مصر بھی بنایا۔ میں اس کا عاشق ہوں، میرے ساتھ وہ ہے۔ تم کیا ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس کا بنایا ہوا سونا، یا اس کے بنائے ہوئے پیڑ یا چیزوں سے جو کاغذ نکالے جاتے ہیں ان پہ فوٹو؟ تمہاری کرنسیاں جو ہے، اگر ہندوستان کی کرنسی ہے، تم امریکہ میں جاؤ گے نہیں چلے گی، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور ان پیسوں سے تم رب کو خریدنے چلے، جس نے سونا، یہ سب تو اس نے بنایا ہے، تمہارا ہے کیا؟ تم نے اس رب سے دھوکہ کر لیا، اس کے نام پہ دھوکہ کر لیا، میرے گھر میں پریشانیاں ڈالی، گمراہ کیا، غلط گائیڈنس دی، میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو جس نے یہ کی نا، ان کا حشر تو دیکھتے جاؤ۔ سب سے پہلے چودھری ذوالفقار کی حالات دیکھو، جاوید صاحب کی حالات دیکھنا، اور کچھ ذلیل ہیں ان کا نام میں لینا نہیں چاہتا،
ان کے نام بائی آرڈر میں آئیں گے اور نیچے لکھا ہوگا باجی یاسر حیات چیف آف انڈین را۔ اور باس کسے کہتے ہیں اور را کسے کہتے ہیں اور کی طاقت ہے کیا؟ کیونکہ باجی یاسر حیات جھوٹوں کے ساتھ بے ایمانوں کے ساتھ، جہاں جھوٹ بے ایمانہ ہے جہاں باجی یاسر حیات نہیں۔ اور انڈین را وہ ہے جو 100% سچ ہے، ایمان ہے، جو آج تک اپنی چہروں کو چھپا کے، اپنی شان کو چھپا کے، کوئی پاکستان میں شہید ہوا، کوئی افغانستان میں شہید ہوا، کوئی کہیں ہوا، ہندوستان کی راہ کی قربانیاں ہیں جناب۔ اور ایک ہی دنیا میں ایک تنظیم ہے اور وہ انڈین را ہے، سچے اور ایماندار۔ اور جن کو پتہ ہے نا تھوڑا اگلا انڈین را کی، جا کے دیکھ لینا، ٹوٹل افسر 12,000 ہیں، اور ایک قافلہ جو ہے نا وہ بھی 12,000 کا ہوگا۔ نام لوں گا تو وواد ہو جائیں گے، جب حکم ہوگا تو نام بھی بتا دیں گے جناب۔ فوری طور پہ میرے بچوں کو ان کے حقوق، ان کا ذاتی گھر اور ان کی ذاتی گاڑیاں دی جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا تو جموں کشمیر کے اسکول، گاڑیاں سب بند کر دیے جائیں گے، ایجوکیشن سسٹم کو روک دیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی جتنی گاڑیاں جہاں پہ بھی ہیں واپس لے لی جائیں گی، کسی قسم کی سیکیورٹی جو ہے ہٹا دی جائے گی، اور چاہے کوئی ایس ایس پی یا ڈی سی ہو، تنخواہ روک دی جائے گی۔ اور ایڈمنسٹریشن راجوری میں جتنے بھی آفیسرز کام کر رہے ہیں فوری طور پہ ان سب کی تنخواہیں روک دی جائیں، ان کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیا جائے، ان کی پراپرٹیوں کی ویریفیکیشنز کی جائے۔ جتنے بھی پٹواری، تحصیلدار، جتنے بھی 5 سے 10 سال میں کاغذات کے ساتھ چھیڑ ہوئی، فوری طور پہ پٹواریوں کی پراپرٹیوں کو سیز کیا جائے، ان کے پیسوں، گھروں کو مکمل طریقے سے تالا مار دیا جائے، ان کے رشتہ داروں بینک اکاؤنٹوں کو فوراً طور پہ سیز کیا جائے۔ جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان سب کے کارڈوں کو بلیک لسٹ کیا جائے، جتنی بھی فنڈیں آئی ہوئی ہیں انہیں فریز کیا جائے۔ مزید 1 روپے کی فنڈ بھی سینٹرل گورنمنٹ جموں کشمیر کے، چاہے وہ بی جے پی کا لیڈر ہو، چاہے پی ڈی پی کا، چاہے وہ سی ایم ہو، ساری کی ساری فنڈیں مکمل طریقے سے روک دی جائیں۔ اور عمر اگر ایک بار بھی اسٹیٹ ہوڈ کا نام لیتا ہے تو این سی کی سرکار فوری طور پہ گرا دی جائے۔ جاوید اقبال چودھری کا حشر اور چودھری ذوالفقار کا حشر دنیا دیکھے گی اور عبرت حاصل ہوگی۔ اسے طاقت، سیاست، رہنما، ابدال یا جو بھی تم سمجھتے ہو، دروازے کو کنڈی نہیں ہے، کیونکہ باجی یاسر حیات کے لیے نہ تلوار، نہ گولی، نہ زہر، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت ہے۔ شوٹ کرنا، گولی مارنا، قید کرنا، مارنا، قتل، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ ایک بار سامنے کے ہاتھ انگلی لگا کے بال باقا کر لو، مان جاؤں گا، چاہے دنیاوی ہو چاہے غائبانہ ہو، سب سے بڑی طاقتیں یاسر کی سیکیورٹی ہیں جناب۔ باجی یاسر حیات مذاق میں، اور اس کی اولاد کا ایک بال بھی باقا ہوا تو سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اگر رکا ہوں نا تو وجہ ہے اولاد۔
اپنی خیر اپنا سب چاہتے ہو، بحال چاہتے ہو تو فوری طور پہ بحال کیا جائے، ورنہ اپنا حشر اگلے 24 گھنٹے کے بعد دیکھ لیں۔ میں مکمل طریقے سے شٹ ڈاؤن کروا دوں گا، میرے پاس وہ طاقت ہے۔ میں نے کہا نریندر مودی جی سے، سینٹر بی جے پی سے، کہ اس سونم وانگچو سے بات کرو، ورنہ وہ سیلاب آئے گا جو سب ختم کر دے گا، جسے روکنا ناممکن ہوگا۔ ہوا نا؟ 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ باجی یاسر حیات کے بچوں کو ان کے ذاتی گھروں میں، اور جو باجی یاسر حیات کے گھر پہ جو چیز نام پہ ہے وہ فوری طور پہ واپس دے دی جائے اور توبہ کی جائے اور لے لی جائے۔ ہم سے معافی مانگنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لڑائی میں ہار اور جیت ہوتی ہے، میری جیت ہے، تم اپنی ہار کو تسلیم کرو، بے شرمیاں چھوڑ دو۔ ہر طاقت، ہر طریقہ، ہر حربہ 100 بار کر کے دیکھ چکی ہوں۔ آگے کرنے سے اب جواب ملے گا۔ میں پوری سیکیورٹی اور سب اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں جناب، اور یہ سب کیا ہے میرے اللہ نے۔ ان آرڈروں کو فالو کرو، دیکھتے تو جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر انسان سے کہ میں ہندوستان کے اندر فتنہ و فساد ختم کر دوں گا، ہندو مسلمان کی لڑائیاں ختم کر دوں گا، ہندوستان پاکستان پہ لڑائیاں بند کروا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں ہندوستان کو ہندوستان بنا کے دم لوں گا۔ اور ہاں، ہمارا عشق سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد ہمارا وطن ہندوستان اور اس کے سنویدھان، اور 2 چیزیں یاسر کی جان، شریعت اور اس کا سنویدھان۔ اگر شریعت کی بات کروں گا، سنویدھان کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا، اور اگر سنویدھان کی بات کروں گا تو شریعت کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر گنجائش اور تمہیں غلطیاں لگتی نا کہ ایک غلطی ہوگی تو یہ ہے تو 1000 لگا دیں گے، ارے بھائی کیا ایک غلطی؟ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون سی غلطی باجی یاسر حیات کرے تو اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا وہ میں، اور ایک کی جگہ 1000 کر رہا ہوں۔ تم کر کیا سکتے ہو؟ اکھاڑ کیا سکتے ہو؟ کچھ نہیں۔ اپنی اوقات میں رہیں، دوبارہ سمجھاؤں گا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کاموں میں ڈسٹربنس ہو اور معصوم لوگوں کی جان جائے۔ اگر جموں کشمیر کے اندر کسی بھی انسان، چاہے ہندو مسلمان، کسی کی جان جاتی ہے، اس کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی ہوگی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر سینٹرل گورنمنٹ کسی طریقے کی سیکیورٹی ان پولیٹیشنس کو دیں گی تو یہ ان کی اپنی جان سیکیور رکھیں گے اور عام لوگوں کو مروائیں گے۔ جب ان کا سیکیورٹی نہیں، ان کو اپنی جان کی ڈر ہوگا، یہ غلط نہیں کریں گے۔ ان کو جب احساس ہوگا کہ ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، گاڑیاں کس چیز کی دی جا رہی ہیں، ان سے گاڑیاں واپس لی جائیں، سیکیورٹی گاڑیاں گردیں کسی بھی پولیٹیشین، چاہے وہ بی جے پی کا، این سی کا، کسی کا، ان سے ہٹا دی جائے۔ جموں کشمیر کے اندر اگر دنگا فساد پتھراو یا انکاؤنٹر ہو گیا تو مجھے چوراہے پہ لٹکا دینا۔ اس لیے میں سینٹرل گورنمنٹ سے جو چیزیں کہہ رہا ہوں وہ فوری طور پہ کی جائیں، اور خاص کر کے ہر ایک کی پراپرٹی جو میں نے کہا ہے سیز کی جائے، تو اگلی باری جو کچھ بچے ہیں نا ان کی بھی ہوگی۔ سمجھ آئی؟ اور جو جنتر منتر یا جو بھی کہیں اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر نہیں درج کی جائے گی، بلکہ پولیٹیشنس اور گورنمنٹ کے خلاف ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کو وارن کر چکے ہیں اور سیدھے طریقے سے لوگ اپنے حق مان چکے ہیں۔ اگر نہیں تو لے کے بتائیں گے جناب باجی یاسر حیات ساتھ کھڑا ہے، وہ باجی یاسر حیات جو اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا ہے جناب۔ اتنی دشمنداری ہونے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میرے بچوں کا میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، انہیں ان ذلیلوں کے پاس، ان قاتلیوں کے پاس
چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور یا تو وہ بچ جائیں گے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ اسماعیل سے بہتر نہیں۔ اور میرے ہندوستان کی شان اس کے سنویدھان کے سامنے ایک یاسر اور اس کی 3 اولاد کیا ہزاروں ہوں۔ میرے وطن، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے وطن کے لوگوں، مسلمانوں کو مت درد دو۔ جتنا یہ اپنے رب سے اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، اتنا یہ اپنے وطن سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین، قرآن اور ہر چیز میں افضل چیز جو ہے وہ ہے اپنے دیش سے وفاداری اور اپنے دیش کے حقوقوں کے لیے اپنی قربانیاں دینا۔ اب کسی معصوم کی جان نہیں جائے گی، نہ کوئی سیدھو موسیٰ والا مروا دیا جائے گا، نہ ہی کوئی سورج بہاری جیسا، نہ ہی کوئی گڈو بادشاہ جیسا۔ اور عمران خان اور عالمگیر صاحب جو فکسڈ، جس نے پاکستان میں گورنمنٹ کے سے زیادہ کام کیا، اس کو جیل میں ڈال دیا اور قاتلیوں کو باہر رکھا ہے۔ اب اور نہیں، یہ سیلاب روکنا صرف اللہ کے ہاتھ پہ اور رکوانا ایک شخص کی دعا پہ ہے۔ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہار تسلیم کرو، پیچھے ہٹو، توبہ کرو۔ کسی بھی بے گناہ، چاہے ہندو یا مسلمان، چاہے آرمی، چاہے کوئی بھی، چاہے پولیس، کوئی شوٹ آؤٹ، کوئی گولی نہیں ماری جائے گی، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ نہ بلی کا بکرا ہیں اور نہ ہی کسی کے سیاست کے لیے الیکشن بہار میں ہو، ایم پی میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، اپنے الیکشنز جیتنے کے لیے کشمیر میں 2 کشمیریوں کو مروا دو، کشمیر میں 2 بم ڈلوا دو، ہندوستان سے اٹیک کروا کے واپس پاکستان پہ اٹیک کروا دو اور چپ ہو جاؤ۔ سب ایک ہیں جناب، سب ایک۔ یہ میں بتاؤں گا کیسے۔ اگر یہ اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے یہ قتل عام نہ روکا، انہوں نے یہ لڑائیاں نہ بند کروائی، تو یاد رکھنا یہ لڑائیاں کروانے کے لیے نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ بولا نا، جہاں چاہو گے، جو چاہو گے، اکیلا، ہاتھ میں تسبیح، کوئی سیکیورٹی، کوئی گاڑی، کوئی کچھ نہیں۔ اسے ایمان کہتے ہیں جناب، اور اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ٹوپی پگڑی سے نہیں۔ اور میرے فائنینشیل حالات سب جانتے ہیں کہ میری ہر طریقے سے تنخواہیں تک روک دی گئی، میری گاڑیاں تک مجھ تک نہیں پہنچی، سب دکھایا گیا، سب جھوٹ، ایک پیسہ نہیں پہنچا۔ جو انڈین را کے باس کے ساتھ اگر ایسا کروا دیا کہ ایمانداری کی وجہ سے، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تو اب انڈین باس کے را کی طاقتیں دیکھو نا، ان آرڈروں کو جھٹلا کے بتاؤ نا۔ کیش، پیسہ سب کہاں گیا؟ سوئے تھے نا رات کو رکھ کے، جا کے چیک کرو اپنی تجوریاں، اکاؤنٹس چیک کرو، کہاں گئی؟ تو جو دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں، جو بنانا جانتے ہیں وہ مٹانا بھی جانتے ہیں۔ اشارتاً ایک بات کہہ دوں گا کہ میں نے اگر کسی پارٹی میں رکھا تھا قدم، یاد ہے بنگال میں کیا ہوا تھا، اور وہ 4 اسٹیٹوں میں سب کس کے حق میں ہوا تھا؟ میرے حقوق نہ دیے، جھوٹ بولا آپ کے ورکروں نے راجوری کے اندر مجھ سے ایسے ہی کاغذوں میں یہ ہم نے یہ دی، یہ ڈیل ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، دکھایا گیا آپ کو، مجھے بلایا گیا، مجھ تک نہیں پہنچا، تو عام لوگوں تک کیا پہنچے گا جناب؟ جی ہاں، اس لیے کہہ رہا ہوں جموں کشمیر کے ایم سی کو بھی اگر ملتا ہے کچھ، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن بے ایمان اور جھوٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے اندر بھاجپا کے کسی بھی لیڈر کو 1 روپیہ فنڈنگ نہیں دی جائے گی جی،
सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इनकी जितनी प्रॉपर्टियाँ, गाड़ियाँ हैं, जो पैसा है, सीज किया जाए। ये सब एक हैं। लोगों, अपनी ताकतें लोगों को बनाने के लिए, डर बनाने के लिए, सरकार से पैसा लेने के लिए ये सब रचे जाते हैं जनाब। क्यों किसी पॉलिटिशियन पे आज तक गोली नहीं चली है? क्यों कोई बड़ा अफसर आज तक नहीं मारा गया है? क्यों गरीब ही मर रहे हैं? क्यों गरीब की गाड़ियों पे ही गोली मारी जा रही है? जो टेररिस्ट हैं वो टूरिज़्म वाली गाड़ियों पे क्यों मार रहे हैं? बल्कि उन्हें तो आर्मी या पुलिस की गाड़ियों पे मारना चाहिए। और कहीं हुआ ऐसा? नहीं। एक एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशंस के लिए ना, मैंने कहा था कि मैं झूठ ना बोलूं और ना धोखे में रखूं कि मैं अंडर, मतलब याद है हंसते थे तुम सब, मैंने लिखा था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ईच एंड एवरी वेरिफिकेशन आर अंडर मी। इसे हम हैंडल कर रहे हैं जनाब। और कलम की ताकत देखिएगा। शाहिद इकबाल साहब, मुर्तज़ा भाई, जिनने ये कलम की ताकत देखी है ना, कहा ना कि इसको कलमी मार दो, बैंक के अकाउंट ख़राब करो, तुम्हारा वो बैंक ही कहाँ है? जम्मू कश्मीर का बैंक मुझे कंप्लीट तरीके से बंद चाहिए तो चाहिए। जम्मू कश्मीर के बैंक का एक भी मुलाजिम नहीं रहेगा, और जम्मू कश्मीर के बैंक के जितने मुलाजिम मौजूदा वक्त पे हैं, इन सब को सस्पेंड करके बता दिया जाए कि जम्मू कश्मीर के ऑनर ने या बैंक के जो हेड है उन्होंने ये एक्शन लिया है कि नए जितने मुलाजमीन हैं वो पोस्टें निकलेंगी, पढ़े लिखे ईमानदार लोग, उनको जब तक बहाल नहीं किया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर के बैंकों का सिस्टम चलना नामुमकिन है। 1000 बार कोशिश कर लो। और हाँ, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपके LG साहब को कि जो आपको ताकत दी गई है ना नेटवर्क और इन सब चीज़ों की, वो बाजी यासर हयात के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि जिनके लिए बाजी यासर हयात कह रहा है उनके लिए दी गई है। तो इस पे जितने धोखे फ्रॉड जो भी हुआ है, इन्हें भी फौरी तरीके से बंद किया जाए। और ख़ास करके टेंडरिंग जो है, ठेकेदारी सिस्टम जो है, उसको रोकने के लिए पावर आपको दी है, तो आप ये टेंडरिंग फौरी तौर पे बंद करवाएंगे जब तक हम आपको अगला हुक्म नहीं देंगे। अगर आप भी कोई ऐसी गलती करते हो तो उमर साहब NC की तरह या PDP या जो BJP के जितने भी पॉलिटिशियन और वर्कर्स हैं, वो हालत आपकी भी होगी जनाब। और ना चाहते हुए भी तुम्हें ख़ुद अपने हाथों से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी है, तो आप आखिरी टाइम पे लोगों के दिलों में बस के जाओ, एक ईमानदार और शान वाला इंसान और ताकत, सही ईमानदार इंसान अपने आप को कहला के जाओ, ताकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जब लिखी जाए तो वहाँ पे मनोज सिन्हा का नाम एक ऐसा नाम हो कि जो क़यामत तक लिया जाए कि भाई हाँ, इस मनोज सिन्हा ने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, हक़ की बात मानी, और अपने देश से, अपने वतन से मोहब्बत करते हुए जम्मू कश्मीर के जितने भी बहाली है, सुकून है, उसको बहाल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।